شہر کے پرانے حصے میں ایک ایسی گلی تھی جس کا نام نقشوں میں تو موجود تھا مگر لوگ اس کا رخ کرنے سے کتراتے تھے۔ دن کے وقت بھی وہاں ایک عجیب سی خاموشی رہتی جیسے شور مچانے والی دنیا نے اسے بھلا دیا ہو۔ اسی گلی کے آخری سرے پر ایک قدیم حویلی کھڑی تھی جس کی دیواروں پر وقت کے ناخنوں کے نشان صاف دکھائی دیتے تھے۔ کھڑکیوں سے جھانکتی تاریکی اور دروازے پر لگی زنگ آلود کنڈی کسی انکہی داستان کی گواہی دیتی تھی۔ لوگ اسے وقت کی حویلی کہتے تھے مگر اصل راز اس کے اندر چھپے وقت کے دروازے کا تھا۔ علی بچپن سے ہی اس حویلی کے بارے میں سنتا آیا تھا۔ اس کی دادی جب شام کے وقت لالٹین جلا کر بیٹھتیں تو ان کی آواز میں لرزش آ جاتی۔ وہ کہتی کہ یہ حویلی ہمارے خاندان سے جڑی ہے اور یہاں آنے والا کوئی نہ کوئی راز اپنے ساتھ لے کر لوٹتا ہے۔ علی ان باتوں کو کہانی سمجھتا رہا مگر دادی کے انتقال کے بعد جب اسے پرانا لکڑی کا صندوق ملا تو سب کچھ بدل گیا۔ صندوق میں رکھی چیزیں عام نہیں تھیں۔ ایک بھاری لوہے کی چابی جس پر عجیب سی نقش کاری تھی، چند پیلے پڑے کاغذات اور ایک ڈائری جس کے صفحات وقت کے بوجھ سے نازک ہو چکے تھے۔ علی نے جب ڈائری کھولی تو اس میں وقت، تقدیر اور انسان کی کمزوریوں کا ذکر تھا۔ آخری صفحے پر لکھا جملہ اس کے دل میں اتر گیا، وقت تمہیں موقع ضرور دیتا ہے مگر ہر موقع قربانی مانگتا ہے۔ اسی رات علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز سے نظریں نہیں چرائے گا۔ چاندنی رات میں وہ حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ جیسے اس کے انتظار میں ہو خود ہی آہستہ سے کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی فضا بدل گئی۔ دیواروں پر لٹکی بے شمار گھڑیاں تھیں، کچھ الٹی چل رہی تھیں، کچھ بالکل رکی ہوئی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ حویلی کے بیچوں بیچ ایک عظیم محراب کھڑی تھی۔ اس کے اندر ایک مضبوط لکڑی کا دروازہ تھا جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، یہاں سے وقت شروع بھی ہوتا ہے اور ختم بھی۔ علی نے گہرا سانس لیا اور چابی گھمائی۔ دروازہ کھلتے ہی تیز روشنی پھیلی اور زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ماضی میں کھڑا تھا، وہی گلی مگر زندہ، روشن اور خوشیوں سے بھری ہوئی۔ اس نے اپنے خاندان کو دیکھا، اپنے پردادا کو نوجوانی میں جو ایک اچھا انسان تھا مگر وقت کو بدلنے کی خواہش نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ علی نے محسوس کیا کہ ماضی میں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی کس طرح نسلوں تک اثر ڈالتی ہے۔ اچانک فضا بدل گئی اور وہ مستقبل میں پہنچ گیا۔ یہ دنیا حیرت انگیز تھی مگر خوفناک بھی۔ مشینیں ہر کام کر رہی تھیں، انسان آرام میں تھے مگر خوش نہیں۔ رشتے اسکرینوں تک محدود تھے، دل تنہا تھے۔ علی نے دیکھا کہ مستقبل میں انسان نے وقت کو قابو میں کرنے کی کوشش کی مگر اس کی قیمت انسانیت کی صورت میں چکانی پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک نرم مگر مضبوط آواز گونجی، تم نے سب دیکھ لیا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ علی واپس حال میں آ گیا۔ وہی حویلی، وہی خاموشی مگر اس کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے دروازے کو دیکھا، چابی کو ہاتھ میں لیا اور طویل سوچ کے بعد اسے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ وقت کو بدلنے سے بہتر ہے کہ حال کو بہتر بنایا جائے۔ وہ حویلی سے باہر نکلا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ روشنی نے اندھیرے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ علی مسکرایا کیونکہ اب اس کے پاس وہ علم تھا جو کسی دروازے کے پیچھے قید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس دن کے بعد وقت کا دروازہ کبھی نہیں کھلا، یہ جانتے ہوئے کہ وقت کی اصل طاقت اسے بدلنے میں نہیں بلکہ اسے سمجھنے میں ہے۔